نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المقين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله مولانا العظيم. آج محترم میاں تاج گھمٹالیہ صاحب مرحوم کے ختم چہلم اور مجلس ایصال ثواب میں ہم سب جمع ہیں. اللہ پاک ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا، جو قرآن مجید پڑھا گیا اور دیگر ایصال ثواب کے لیے کیے گئے اعمال اور ختم، اس کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کا اجر و ثواب محترم میاں تاج گھمٹالیہ صاحب مرحوم کی روح کو پہنچائے، تاکہ اللہ رب العزت ان کی قبر کو تا حد نگاہ وسعت عطا فرمائے، پر نور فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت میں سے حصہ وافر عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. تو اس موقع پر میں محترم نواز قادری صاحب، جو مرکزی سیکرٹری ممبرشپ منہاج القرآن یوتھ لیگ پاکستان ہے، حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کے عظیم فرزند اور ورکر ہیں، ان کو، ان کے تمام اہل خانہ کو، محترم میاں تاج صاحب کے بھائی، دیگر عزیز و اقارب سب کو اس موقع پر تعزیت کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک محترم میاں تاج صاحب کے درجات بلند فرمائے اور آپ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. محترم نواز قادری صاحب کا اللہ کے دین سے محبت اور اس کی خدمت میں مصروف رہنا اور اس راہ پر چل کر اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی کی خاطر زندگی بسر کرنا یقیناً اس بات کا اظہار ہے کہ یہ اعلیٰ تربیت ان کے محترم مرحوم والد گرامی نے کی، جس کا نتیجہ ہمیشہ نیک اولاد ہوا کرتی ہے. تو ان کی اولاد، ان کے صاحبزادوں اور بیٹوں کی نیکیاں، دین کی خدمت یقیناً ان کے لیے بخشش و مغفرت اور بلندی درجات کے لیے وسیلہ ہیں، اور ان کی اولاد کی نیکیاں، دین کی خدمت ہمیشہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی روح کو خوشی اور مسرت پہنچاتی رہے گی. اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کے سارے خاندان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیریت سے رکھے، عافیت سے رکھے، سلامتی سے رکھے اور صبر عطا فرمائے. اس موقع پر آج اسٹیج کی زینت بنے دیگر معزز و محترم علماء کرام، مشائخ عظام، معززین علاقہ، قائدین تحریک منہاج القرآن و پاکستان عوامی تحریک، اور اس پنڈال میں شریک خواتین و حضرات، اللہ پاک ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حاضرین محترم، موت ایک ایسی شے ہے جو حقیقت ہے، اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہر جان کو اس کا مزہ چکھنا ہے. تو کوئی جان
ایسی نہ ہوگی جس کو موت نہ آئے، چاہے وہ مبارک نفوس انبیاء کے ہوں، اولیاء کے ہوں، صلحاء کے ہوں، یا عوام الناس کے ہوں۔ بہر صورت یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس نے آ کر ہر ایک شخص کو پانا ہے۔ لیکن اس سلسلہ میں جب ہم معاشرے کو دیکھتے ہیں تو دو طرح کے لوگ ہمیں ملتے ہیں، اور بیشتر لوگ وہ ہوتے ہیں جو عموماً اپنی موت کو یاد کرنے سے گھبراتے ہیں۔ ان کی روزمرہ کی زندگی میں موت کا تذکرہ ان کی زبان سے کم ہی سننے کو ملتا ہے، بلکہ کئی بار عمر رسیدہ مرد و زن یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ میرے سامنے موت کی بات نہ کرو، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ رجحان بکثرت پایا جاتا ہے کہ ہم اپنی موت کو یاد یا اس کا تذکرہ کرنے سے گھبراتے ہیں۔ اس کی بنیادی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ دنیا کی محبت دل میں یوں گھر کر جاتی ہے کہ اسے چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، اور ہم طویل امیدیں باندھ کر اس دنیا میں بہت لمبے عرصے تک رہنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری وجہ جہالت ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے کہ موت کس شے کا نام ہے، موت کیسی حقیقت کا نام ہے، اور موت کے پرے دوسری جانب کیا شے رکھی ہے۔ یہ وہ دو وجوہات ہیں جن کی بنا پر لوگ عموماً موت کا تذکرہ کرنے سے گھبراتے ہیں۔ اور پھر انہی لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، عدد میں بہت کم لیکن موجود ہیں، کہ جو لوگ اپنی موت کا تذکرہ بڑی محبت سے کرتے، بہت شوق سے کرتے، موت کا تذکرہ کرنے سے گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ اپنی موت سے پیار کرتے ہیں اور اس کا منتظر رہتے ہیں، انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب وہ ندا آئے اور موت کے اس پار اپنے مالک حقیقی سے ملاقات کے لیے پہنچ جائیں، اپنے محبوب کی صحبت میں پہنچ جائیں، اپنے محبوب کی سنگت میں پہنچ جائیں۔ یہ مفارقت، یہ دوری جو سال ہا سال سے محبوب اور محب کے درمیان قائم تھی، وہ موت کا دن آئے، یہ دوریاں ختم ہوں اور اپنے محبوب حقیقی اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہو جائیں، اس دیدار مطلق سے شرفیاب ہوں، آنکھوں کو اللہ رب العزت کے اس بے حجاب دیدار سے منور کر سکے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو عموماً موت کا تذکرہ کرنے سے گھبراتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ ان کے لاشعور میں جو ہے وہ یہ ہے کہ موت کی تیاری نہیں ہے۔ مرنے کے لیے انسان نے تیاری نہیں کر رکھی، وہ زبان سے تو 100 الگ الگ طرح کی باتیں کہتا رہتا ہے، لیکن اس کے دل کو پتہ ہے، اس کے لاشعور کو پتہ ہے، اس کے باطن میں کہیں یہ خلش ہے کہ وہ موت کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج اگر وہ مر گیا تو قبر میں اس کو عذاب سے ہمکنار ہونا پڑے گا۔ اس کے باطن میں یہ خبر ہے، یہ خوف پایا جاتا ہے
کہ قبر کی تاریکی میں روشن کرنے کے لیے اس نے کوئی عمل نہیں کیا، اللہ کے حضور کس طرح حاضر ہونا ہے۔ اللہ کے حضور جب نامہ اعمال کھلے گا اسے پتا ہے کہ میرا رجسٹر خالی ہے۔ یہ خوف اس کے اندر پوشیدہ ہے جو اس کو پھر انڈائریکٹلی موت سے دور کرتا ہے۔ وہ موت کی بات کرنے سے گھبراتا ہے، موت کی بات کرنے سے خوف زدہ ہوتا ہے۔ جن کے دل میں یہ خوف نہ ہو، انہیں پتا ہو کہ میں نے یار کی خاطر جیا ہے، یار کی خاطر مرنے جا رہا ہوں، زندگی کا ہر ہر لمحہ رضائے الہی کے لیے میں جیا ہوں، اس کی خاطر جیا ہوں۔ میں نے کوئی ایسا کام نہ کیا جو اسے پسند نہ تھا، میں نے ہر وہ کام کیا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ رب العزت کو پسند تھا۔ اس کے دل سے خوف جاتا رہتا ہے۔ سرپرائز کا خوف پھر بھی رہتا ہے کہ نہ جانے میری مولا سے کس حال میں ملاقات ہوگی، وہ کیسے پیش آئے گا، میرے ساتھ معاملہ کیا ہوگا۔ سرپرائز کا خوف پھر بھی رہتا ہے، لیکن پھر وہ موت سے نہیں گھبراتا۔ اسے پتا ہے کہ میں صحیح راہ پر چلا ہوں، میں نے غلط سودے نہیں کیے، میں حق کے ساتھ کھڑا رہا ہوں، میں نے ضمیر نہیں بیچا، میں نے کسی کا نقصان نہیں کیا، میں نے گناہ کا رستہ نہیں اپنایا، میں حرام سے بچتا رہا ہوں، عمر بھر حلال کھایا ہے، حلال کمایا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دی، کسی کو اذیت نہیں پہنچائی، کبھی دین نہیں بیچا، کبھی اچھے اعمال نہیں بیچے، کبھی اچھے اخلاق نہیں بیچے، کسی کا برا نہیں چاہا، کسی کے خلاف سازش نہیں کی، ہر کسی کا بھلا چاہا ہے۔ جب کسی کو اس چیز کا احساس رہتا ہے پھر آہستہ آہستہ اس کے دل سے موت کا خوف چلا جاتا ہے، پھر اچھی امید کے ساتھ وہ موت کو گلے لگاتا ہے۔ پھر مرنے والے تو کئی بار موت کو چوم کر گلے لگاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ موت کے اس پردے کی دوسری جانب ان کے لیے بہت عظیم ہستی انتظار کر رہی ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار انتظار کر رہا ہے، اس رب قادر رب مطلق کی ملاقات انتظار کر رہی ہے۔ پھر وہ کود کر موت کو گلے لگانے والے بن جاتے ہیں۔ حاضرین گرامی، حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف حکمت پر مبنی باتیں کرنے والی عظیم تاریخ کی شخصیت، انہوں نے اپنے بیٹے کو موت کے حوالے سے ایک وصیت فرمائی۔ فرمایا کہ بیٹے، موت سے کبھی گھبرانا نہیں، یہ کسی بری شے کا نام نہیں ہے، ہاں لیکن اس کے لیے تیاری ضرور کرنا، کیونکہ اگر تیاری نہیں ہوگی پھر یہ خاص اچھی شے بھی نہیں ہے، لیکن اگر تیاری کر لو گے پھر یہ حسین شے کا نام ہے۔ اور پھر کہا کہ مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کر کہ اگر وہ کسی کمرے میں بیٹھے ہوں اور کوئی قاتل اسلحہ لے کر ان پر داخل ہو جائے تو وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور اپنے مرنے سے پہلے ہر اچھا کام کرنا چاہیں گے، کیونکہ موت کو آنکھوں سے دیکھ لیا۔ لیکن وہی لوگ جانتے ہیں کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے آج تک کوئی ہمیشہ کے لیے جیا نہیں ہے، ہر کسی کو موت نے ایک دن ضرور آ کے لیا ہے، اس موت کے فرشتے نے ایک دن ملاقات کے لیے آنا ہی ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ وہ دن ہمارے علم میں نہیں ہے، وہ آج ہو سکتا ہے، وہ کل ہو سکتا ہے، وہ پرسوں ہو سکتا ہے۔ کسی کے دن کا تعین اس کے پاس نہیں ہے، مگر پھر بھی جس طرح وہ قاتل کو آنکھوں سے دیکھ کر موت کا یقین کرتے ہیں، اس طرح موت کے فرشتے کی خبر لکھوں بار سن رکھی ہے، پڑھ رکھی ہے، پھر کیوں بے نیاز ہو جاتے، پھر کیوں نیک اعمال نہیں کرتے؟ جب یہ جانتے ہیں کہ موت نے آنا ہے، یہ ٹل نہیں سکتی، یہ حقیقت ہے،
پھر اس کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی پتا ہے کہ عمر کی کمی یا زیادتی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی کو یہ خبر نہیں ہے کہ وہ آج مر جائے گا، کل مر جائے گا یا پرسوں مر جائے گا، پھر کیوں تیاری نہیں کرتے؟ یہ بھی فرق نہیں رہا کہ کوئی جوان مرتا ہے یا بوڑھا مرتا ہے۔ اگر اعداد و شمار دیکھ لیں تو جوان بھی اتنے مرتے ہیں، بوڑھے بھی اتنے مرتے ہیں، بچے بھی مرتے ہیں۔ جب یہ سب جانتے ہیں پھر موت کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ حاضرین گرامی، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ایک حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ صحابہ حاضر تھے۔ ان میں سے ایک صحابی نے اپنے کسی جاننے والے کا تذکرہ بڑے عظیم الشان الفاظ میں کیا، حضور کی بارگاہ میں خوب تعریفوں کے ساتھ کہ وہ اتنا عظیم ہے، وہ اتنا نیک ہے، وہ اتنا پارسا ہے، وہ اتنا عبادت گزار ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے۔ اس طرح کی عظیم الشان تعریفی القابات اور الفاظ کے ساتھ اپنے کسی جاننے والے کا تذکرہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سوال فرمایا وہ شخص جس کا تم اتنے عظیم الفاظ میں تذکرہ کرتے ہو، جب تم اس کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہو وہ اپنی موت کو کتنی بار یاد کرتا؟ فرمایا اس کی زبان سے موت کا تذکرہ کتنا سنتے ہو؟ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں یہ تذکرہ کبھی نہیں سنا اس کی زبان سے۔ تو فرمایا کہ پھر جان لو جو کچھ تم اس کے بارے میں گمان کرتے ہو وہ شخص اس کے برعکس ہے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کرائیٹیریا مقرر فرمایا کہ جس شخص کی زبان سے تم موت کا تذکرہ نہیں سنتے وہ شخص ہر شے ہو سکتا ہے، خدا کا محبوب نہیں ہو سکتا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انٹیلیجنٹ آدمی کون ہے؟ انٹیلیجنٹ، ہم بھی کہتے ہیں نا فلاں شخص انٹیلیجنٹ ہے، کوئی بڑا تیز ہو، کننگ ہو، لوگوں کو دھوکہ دینا جانتا ہو کہتے ہیں بڑا انٹیلیجنٹ ہے، کوئی باتیں بنانا جانتا ہو کہتے ہیں بڑا انٹیلیجنٹ ہے، کوئی اچھے لوگوں سے پیسے گھیر لیتا ہو باتیں کر کے، انویسٹمنٹس لے لیتا ہو کہتے ہیں بڑا انٹیلیجنٹ ہے، کسی نے کاروبار اچھا بنا سوار رکھا ہو کہتے ہیں انٹیلیجنٹ ہے، کوئی اچھی ملازمت تک پہنچ گیا ہو، مارکس اچھے لیتا ہو، کیا کہتے ہیں؟ انٹیلیجنٹ ہے۔ اب سنیے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انٹیلیجنٹ کی کیا تعریف ہے، وہ انٹیلیجنس کس کو فرماتے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انٹیلیجنٹ شخص کون ہے؟ فرمایا کہ جو شخص ہر لمحہ اپنی موت کو یاد رکھتا ہو اور اس کا ذکر کرتا رہتا ہو، وہ شخص اللہ کے سب سے قریب ہے اور وہی شخص انٹیلیجنٹ۔ فرمایا وہی شخص انٹیلیجنٹ ہے جو خدا کے قریب ہے، اور خدا کے قریب وہ شخص ہے جو اپنی موت کو یاد رکھتا ہو۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ جو شخص اپنی موت کو یاد رکھتا ہے وہ پھر برے کاموں سے بچا رہتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے آج نہیں تو کل موت آ لے گی۔ وہ پھر نافرمانی کے کاموں میں وقت ضائع نہیں کرتا، وہ انٹیلیجنٹ ہے اس لیے اچھا سودا کرتا ہے، وقت ضائع نہیں کرتا، اسے پتا ہے موت نے لے لینا ہے، پھر وہ نافرمانی کے بیکار کاموں میں وقت ضائع نہیں کرتا، اس لیے وہ انٹیلیجنٹ ہے۔ پھر وہ توبہ کی طرف جلدی کرتا ہے، اس سے کبھی خطا سرزد ہو جائے اسے پتا ہے کہ
کبھی بھی موت آ سکتی ہے، وہ وقت ضائع نہیں کرتا، فوری توبہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اللہ کے حضور جھک جاتا ہے، مناجات کرتا ہے، گریوزاری کرتا ہے، اس سے توبہ طلب کرتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے، معافی مانگتا ہے اور اپنے حال اور احوال درست کر لیتا ہے، نیکی کی طرف مائل رہتا ہے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم لوگ بھی قیامت کے دن شہداء میں اٹھائے جائیں گے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، اگر دن میں کم و بیش 15 سے 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرو تو 15 سے 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرو تو ہاں، بستر پر مرو گے تو بھی اللہ کے حضور قیامت کے روز شہداء میں اٹھائے جاؤ گے کہ اللہ کی راہ میں مارے گئے۔ اور ہم ہیں کہ موت سے بھاگے پھرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک اسی لیے تو فرماتا ہے کہ جس سے بھاگے پھرتے ہو موت، یاد رکھو ایک دن تمہیں آ کر ضرور ملے گی۔ لیکن جن لوگوں نے اس راز کو جان لیا ہے وہ اس کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، اس سے دور نہیں رہتے بلکہ اس کی جانب سفر کرتے ہیں۔ موت کی تیاری کرتے کرتے اس جانب سفر کرتے ہیں۔ ان کے لیے عمر میٹر نہیں کرتی، تھوڑا جئیں یا زیادہ جئیں، اپنا کام کر لیتے، کام کر کے آگے بڑھ جاتے، اور پھر اگلی زندگی میں ان کے لیے پھر وہ سب انعامات ہیں، وہ اکرام ہے، اللہ کے حضور کی طرف سے کی جانے والی نوازشات ہیں جن کے وہ عمر بھر منتظر رہتے۔ تو موت کو یاد کرتے رہنا، اس کا ذکر کرتے رہنا آپ کو احساس دلاتا ہے کہ ایک دن ہم نے بھی جانا ہے۔ جب یہ احساس اندر پیدا ہو جائے پھر انسان اس کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ اب موت کی تیاری کیسے کرے انسان؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے مرنا ہے تو اس کی تیاری کیسے کرے؟ اس کی تیاری کرنے والے پھر بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے زندگیاں اس کی تیاری میں یوں گزاری کہ اللہ پاک نے بہت تھوڑی عمروں کو ان میں وہ مقامات عطا فرما دی۔ سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کریں، وہ بات چیت میں بھی ضرورت سے زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ آ کر بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر بات کرتے ہیں پھر فرماتے ہیں جاؤ میں نے عبادت کرنی ہے، قیامت قریب ہے۔ جب وہ کہتے ہیں قیامت قریب ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ قیامت جس نے الٹیمیٹلی آنا ہے وہ قریب ہے، بلکہ اس سے مراد وہ ہے کہ جب انسان نے مر جانا ہے اس کی قیامت تو ہو گئی۔ وہ کیا جانے کے بعد میں کتنی نسلیں آئیں، کتنے لوگ آئے، کتنے زمانے گزرے، وہ پھر بعد میں آنے والے لوگ جانے۔ جو جب مر گیا اس کی قیامت ہو گئی، اس کا کام ہو گیا، اس کو تو پھر موقع نہیں ملنا۔ تو ان کو خیال رہتا تھا کہ بس کافی ہو گئی بات، اب مجھے کچھ تیاری کر لینے دو۔ صحابہ کرام، اہل اللہ، صوفیاء کرام، ائمہ، فقہا، محدثین، ان سب کی زندگیوں کے احوال پڑھیں، ہر وقت ان کے خیال میں اپنی موت رہتی تھی، اس کا تذکرہ کرتے رہتے تھے اور محبت سے کرتے تھے کہ موت آنے والی ہے، کچھ کر لو، وقت کم ہے، کچھ کر لو، کچھ تیاری کر لو۔ لیکن انسان دنیا کی تیاری میں مصروف رہتا ہے، یہاں مال اسباب جمع کرنے پہ مصروف رہتا ہے، گھر بار بنانے پہ، ایک گھر بنا لیا دوسرے کی تیاری شروع کرتا ہے، دوسرا بنا لیا تیسرے کی تیاری شروع کرتا ہے، کبھی کاروبار کی ایکسپینشن میں مصروف رہتا ہے، ایک دکان بنا لی، دوسری بنا لی، تیسری بنا لی، لیکن وہاں جہاں پھر ایک طویل مدت رہنا ہے اس کی تیاری نہیں کرتا، اور اس خیال سے رہتا ہے ابھی میں بچہ ہوں،
ابھی میں جوان ہوں، میں ابھی صحت مند ہوں، ابھی طاقتور ہوں، مجھے کیسے موت آ کر لے گی؟ اور اچانک وہ موت کا فرشتہ سامنے آ کھڑا ہوتا ہے اس کی روح قبض کرنے کے لیے۔ اس وقت اس کے پاس مہلت نہیں ہوتی۔ تو تیاری آج سے انسان کرتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ قبور کو، قبرستان کو وزٹ کرو؟ ہم ایسی مجالس میں کیوں شریک ہوتے ہیں؟ ایصال ثواب کی، کسی کی ڈیتھ پر مجالس میں، ان کی میت میں، جنازوں میں کیوں شریک ہوتے ہیں؟ تاکہ اپنے آپ کو باور کروائیں یہ چلا گیا ہے، ہم اس کے پیچھے جانے والے ہیں، اس کا وقت آ گیا تھا، ہمارا وقت آنے والا ہے۔ اگر کسی کے اندر یہ خیال رچ بس جائے، ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، بھائی بیٹھے، تو پھر مجلسوں میں بیٹھ کر غیبت نہیں ہوگی، پھر ایک دوسرے کے ڈریسز کو ڈسکس نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے گھروں کے معاملات بیٹھ کر ڈسکس نہیں کریں گے، فلاں کی بیوی کیا کرتی ہے، فلاں کی بیٹی کیا کرتی ہے، فلاں کے گھر میں یہ جھگڑا ہوا، فلاں نے یہ لباس لے لیا، فلاں اب یہ کھاتی ہے یا یہ کھاتے ہیں، یا گھر میں فلاں چیز نئی خرید کے لا رکھی ہے، یا ایسی بات کر دی ہے، کل فلاں جگہ پہ اس نے یہ لباس پہنا ہوا تھا، اس کا شوہر یہ کرتا ہے، پتہ نہیں پیسے کہاں سے لاتا ہے۔ اس لغویات سے جان چھوٹ جائے گی اگر موت کا خیال رہے۔ مردوں سے بھی یہ بات نکل جائے گی، سارا دن غیبت کرنا، ایک دوسرے کی چغلی کرنا، ایک دوسرے کے لیے سازش کرنا، بغض اور عناد میں رہنا، غصے میں رہنا، کینے سے بھرا رہنا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے در پہ رہنا، ایک دوسرے کی مخالفت کرنے کے سوچتے رہنا۔ اس سے زندگی چھوٹ جائے گی، آزاد ہو جائے گی اگر موت کا خیال انسان میں بس جائے۔ حاضرین گرامی، ایسے اہل اللہ کثیر تعداد میں ہوئے ہیں جو اپنی زندگی میں اپنی قبر کی جگہ مختص کرتے تھے۔ کسی کو موت سے خوف آتا ہو تو تھوڑا زندگی میں قبر کی جگہ مختص کرتا ہے۔ جس کو موت سے پیار ہو، جو منتظر ہو کہ وہ کب اجل کی پکار آتی ہے اور مجھے اپنے مالک حقیقی سے ملاقات کا موقع اور شرف ملتا ہے، وہ لوگ اپنی قبروں کی جگہوں کا انتخاب پہلے کرتے ہیں، پھر اس تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ اور یہ صرف مرد اہل اللہ نہیں تھے، یہ خواتین بھی تھیں۔ سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا جلیل القدر ولیہ ہوئی ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں اپنی قبر کا انتخاب کیا، نہ صرف انتخاب کیا، اس کو کھدوا رکھا، اور اپنے مرنے سے پہلے 7,000 ختم قرآن اپنی قبر میں بیٹھ کے کیے۔ 7,000 ختم قرآن اپنی قبر میں بیٹھ کر کیے۔ کیوں؟ کہ جہاں میں نے طویل عرصہ لیٹنا ہے، اس جگہ کو گواہ بنا لوں کہ یہاں میں نے 7,000 قرآن پڑھے تھے۔ یہ تیاری کیا کرتے تھے۔ پھر کبھی اہل اللہ اپنی جگہ کا انتخاب کر کے ہر رات وہاں پر جا کر اپنی اس قبر کی جگہ پر ذکر اذکار کرتے تھے، قیام اللیل کرتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے، مناجات کرتے تھے، مجاہدات کرتے تھے، اپنی قبر سے مانوس ہوتے تھے۔ ہم لوگ ایک گھر یہاں تعمیر کرتے ہیں نا تو کتنی بار جا کر دیکھتے ہیں دیواریں کیسی بنی ہیں، ٹائل ورک کیسا ہوا ہے، پینٹ کیسا کیا ہے، لگتا کیسا ہے، بار بار جا کر دیکھتے ہیں نا اپنا گھر بنتا۔ یہ ہماری پریفرنسز ہے، اللہ والوں کی بھی ذرا سنیں پریفرنسز کیا ہے۔ وہ اس گھر کو بنانے کے پیچھے رہتے تھے جس گھر میں انہوں نے اس دنیا سے بہت لمبے عرصہ رہنا، وہ اس کی تیاری میں رہتے تھے، وہ اس کو روشن کرنے کے در پہ رہتے تھے، وہ اس کو تیار کرنے، اس سے اپنا انس بڑھانے، اس سے اپنے آپ کو مانوس کرنے میں مصروف رہتے تھے۔ کثیر تعداد ہے اہل اللہ کی، اگر ان کی بایوگرافیز پڑھیں آپ کو پتہ لگے گا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی قبروں کے انتخاب کر لیے تھے، اور پھر ان سے اپنا انس بڑھاتے رہتے تھے، اس لیے کہ انہیں موت یاد رہتی تھی۔
ہم ایسے اس لیے نہیں ہیں کیونکہ ہمیں اپنی موت یاد نہیں ہے. ہمیں وحشت ہوتی ہے لفظ موت سے، انہیں انس تھا لفظ موت سے. ہم خوف زدہ ہوتے ہیں قبر کی بات سن کر. وہ جب قبر کی بات کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ذہن میں آتا ہے. ہمیں موت کی خبر ملتی ہے تو ہم خوف زدہ ہوتے ہیں عذاب سے. اور جب وہ اہل اللہ قبر کی بات کرتے تھے اور آخرت کی بات کرتے تھے تو ان کے دل میں فرحت آتی تھی، نور سے کشادہ ہو جاتا تھا دل، کیونکہ وہ انعامات یاد آتے تھے. تو ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے کہ ہم بھی انعامات کے قابل بن جائیں، ہم بھی ویسی تیاری کر لیں، ہمارے اندر سے بھی وہ قبر اور موت کی وحشت چلی جائے، وہ خوف چلا جائے، ہمیں بھی انس ہو جائے. اس کی تیاری کیسے ممکن ہے؟ حاضرین گرامی، انسان کو اللہ پاک نے مٹی سے بنایا ہے، اس دنیا سے ہے، اور پھر اس میں ایک جوہر روح ایسی رکھی ہے جو عالم بالا سے ہے. اور انسان اپنی طبیعت میں بڑا ایکسٹریمسٹ ہے، متشدد ہے. کبھی اس ایکسٹریم کی طرف چلا جاتا ہے تو کبھی دوسری ایکسٹریم کی طرف چلا جاتا ہے. کبھی اسے روح کھینچتی ہے، اس پر تجلی کرتی ہے تو ایک ایکسٹریم پر چلا جاتا ہے. کبھی اسے دنیا اپنی طرف مانوس کرتی ہے، اٹریکٹ کرتی ہے تو دنیا داری میں ایک حد تک چلا جاتا ہے. روح کی اور آخرت کی تیاری وابستہ ہے اپنے نفس کو ٹرین کرنے سے. اور نفس کی ٹریننگ کا الٹیمیٹ گول کیا ہے کہ انسان کہے کہ ایک لفظ میں بتائیں کہ نفس کو ٹرین کیا جائے کیا حاصل کرنے کے لیے. تو نفس کی ٹریننگ درکار ہے جس منزل کو پانے کے لیے، اس منزل کا نام ہے بیلنس، ماڈریشن، میانہ رستہ. بیلنس اچیو کرنا در حقیقت ٹریننگ ہے نفس کی، جس کے ذریعے انسان اپنی قبر کی تیاری کر لیتا ہے. وہ بیلنس کیا ہے کہ اللہ پاک نے انسان کے ساتھ اس کا پیٹ بھی لگایا ہے، اس نے کھانا بھی کھانا ہے، اس کو نیند کی بھی حاجت ہے، اس نے سونا بھی ہے، اس نے روزگار بھی کمانا ہے، اس نے پڑھنا لکھنا بھی ہے، اس نے تجارت بھی کرنی ہے. یہ زندگی کے لوازمات اس کے جسم سے وابستہ ہیں، ان کو چھوڑ نہیں سکتا. اگر چھوڑے گا تو زندہ نہیں رہے گا، یہ بھی بیلنس نہیں ہے. اگر بالکل ایک سمت چلا جائے بیلنس نہیں رہے گا، اور اگر بالکل دنیا داری میں چلا جائے اور اللہ اور اس کے رسول کو بھول جائے، اچھے اخلاق بھول جائے، نیک اعمال بھول جائے، برے معاملات، بری عادات، وہ تمام اعمال جن سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں منع کیا ہے اس میں گم ہو جائے، یہ بھی بیلنس نہیں ہے. تو زندگی میں بیلنس کریٹ کرنا، ایکویلیبریم پوائنٹ کریٹ کرنا، یہ در حقیقت منزل ہے جس سے قبر کی تیاری ممکن ہوتی. اب وہ کیسے ممکن ہے؟ انسان وہ بیلنس کیسے اچیو کر سکتا ہے؟ اپنے آپ کو اچھی عادتیں کیسے ڈال سکتا ہے؟ بری خصلتوں سے کنارہ کشی کیسے اختیار کر سکتا ہے؟ انسان کہتا ہے میں اتنی اسٹرانگ ول پاور کا مالک نہیں ہوں، میں نیکی کی طرف جاتا ہوں لیکن حوصلہ ہار جاتا ہوں، 4 دن نیک عمل کرتا ہوں، 5ویں دن چھوڑ دیتا ہوں، پھر سے غلط کام کر بیٹھتا ہوں، گناہ کی طرف چلا جاتا ہوں. تو میں اپنی طرف اپنے آپ کو کیسے ٹرین کروں، کیسے قبر کی تیاری کروں؟ تو حاضرین محترم، صوفیاء کرام اہل اللہ نے اس کا بڑا خوبصورت فارمولہ عطا کیا. کنسسٹنسی، کنسسٹنسی از دا ورڈ. مسلسل کرتے رہنا، کوشش کرتے رہنا، کبھی ہمت نہ ہارنا، جاری رکھنا اپنے اس عمل کو اس وقت تک جب تک روح اور انسان کا نفس کاملاً ٹرین نہ ہو جائے، وہ بیلنس اچیو نہ ہو جائے اور اس قبر کی تیاری مکمل نہ ہو جائے. حاضرین گرامی،
یہ اسی طرح ہے کہ جیسے انسان کا جسم اگر بیمار ہو جائے، اسے کسی بھی طرح کی مرض لاحق ہو جائے، بخار ہو جائے، کوئی اور تکلیف ہو جائے، نزلہ زکام ہو جائے، کوئی انفیکشن ہو جائے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ پہلے اس کی مرض کی تشخیص کرتا ہے۔ کیا ہر مرض کی ایک دوا دیتا ہے، یا پہلے سمجھتا ہے کہ مرض کیا ہے؟ پہلے مرض کی تشخیص کرتا ہے، اس کے بعد پھر دوا دیتا ہے۔ پہلے اس مرض کی تاثیر جانتا ہے کہ یہ مرض اس کے اندر گرمی پیدا کر رہی ہے یا ٹھنڈک پیدا کرتی ہے۔ اگر وہ مرض اس میں گرمی پیدا کرتی ہے تو پھر دوا ٹھنڈی دے گا، اگر وہ مرض اس میں ٹھنڈک پیدا کرتی ہے تو پھر دوا گرم دے گا۔ اب یہ ٹھنڈے اور گرم کا فرق کرنے کا بھی بنیادی مقصد اس کے جسم میں بیلنس کریٹ کرنا ہے، اس میں نارمیلٹی کریٹ کرنا ہے، تاکہ اس کا جسم پھر نارمل ہو جائے، نہ ٹھنڈک کی ایکسٹریم پر رہے نہ گرمی کی ایکسٹریم پر رہے، بیلنس ہو جائے۔ یعنی اس کو اس انداز میں تشخیص کے بعد دوا سجسٹ کرتا ہے۔ حاضرین گرامی، اسی طرح انسان کو روحانی امراض بھی لاحق ہوتی ہیں۔ کبھی اس کو کنجوسی کا مرض آ جاتا ہے، کبھی نافرمانی کا مرض آ جاتا ہے، کبھی بے رغبتی دین سے ہو جاتی ہے، کبھی غفلت نمازوں سے ہوتی ہے، کبھی اس کا زکوٰۃ دینے کا دل نہیں کرتا، کبھی اس کا اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنے کا دل نہیں کرتا، کبھی گناہ کی طرف راغب زیادہ ہے، کبھی کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی غرور و تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی فضول خرچی کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی اس کے اندر اناد آ جاتا ہے، کبھی اس میں غصہ آ جاتا ہے، کبھی وہ ڈپریس ہو جاتا ہے۔ ہزار طرح کی امراض میں مبتلا ہوتا ہے جو اس کو گناہ کی طرف لے جاتی۔ تو پھر کوئی اہل اللہ، کوئی عارف، کوئی صوفی، کوئی رمز شناس، کوئی نبض شناس، کوئی شیخ، کوئی مربی، پھر اس کو ڈاکٹر کی مانند میسر آتا ہے۔ جیسے آج تحریک منہاج القرآن اپنا کام کر رہی ہے، جیسے شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی شخصیت وہ خدمت سر انجام دے رہی ہے، وہ اس کے پاس جاتا ہے تو وہ طبیب اس کی مرض شناسی کرتا ہے، وہ جھانکتا ہے اس کو تکلیف کیا ہے، یہ کس مرض میں مبتلا ہے، پھر اس کی دوا تجویز کرتا ہے۔ جس طرح ڈاکٹر نے اسے ٹھنڈی دوا دی تھی کیونکہ اسے گرمی تھی، یا اسے گرم دوا دی تھی کیونکہ اس میں ٹھنڈک تھی، اسی طرح پھر وہ طبیب، وہ عارف، وہ اہل اللہ، وہ دیکھتا ہے کہ اس میں مرض کیا ہے، کس شے کی زیادتی ہے اور کس شے کی کمی ہے، پھر وہ ایسا علاج تجویز کرتا ہے کہ اس میں بیلنس آ جائے، نہ زیادتی رہے نہ کمی رہے۔ دیکھتا ہے کہ یہ کنجوس ہے، یہ گناہ ہے، وہ کہتا ہے اس کو تھوڑا کنجوسی سے نکال کے نارمل زندگی میں لانا ہے، وہ اسے کہتا ہے خرچ کرو۔ وہ اسے علاج تجویز یہ نہیں کرتا کہ جاؤ رات کو نفل پڑھو، کیونکہ کنجوسی کا علاج نفل میں نہیں ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ جاؤ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جاؤ جیب خالی کرو، جاؤ دین پر خرچ کرو۔ تو امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی اس طرح کی عادت کے اپوزٹ عمل اپنے اوپر جبر کر کے بار بار کرے تو اس کی عادت بدل جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ فطرت بدلتی نہیں ہے، یہ بات مناسب نہیں ہے، کیونکہ اگر فطرت نہ بدلے تو پھر ہدایت کے کام کا کوئی معنی نہیں رہتا، فطرت نہ بدلے تو پھر ایڈوائز کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ حاضرین گرامی، بڑے بڑے کتے، شیر، جانور، گھوڑے، یہ سب ٹیم ہو سکتے ہیں، اپنی عادتیں اور خصلتیں بدل سکتے ہیں۔ کتے کی فطرت میں گریڈ ہے، اور اس کو سکھایا جا سکتا ہے کہ اگر شکار پکڑ کے لاؤ تو کھانا نہیں ہے جب تک مالک نہ دے، اور وہ سیکھ جاتا ہے۔
تو اگر کتے کو سکھایا جا سکتا ہے تو انسان اس سے بھی گیا گزرا ہے. وہ فطرت نہیں بدل سکتا. بدل سکتا ہے سکھانے والا ماہر چاہیے. سکھانے والوں کو سکھانا نہیں آتا تو فتویٰ دیتے ہیں کہ فطرت نہیں بدلتی. کوئی سکھانے والا ماہر طبیب ہو وہ بڑوں بڑوں کو سیدھا کر دیتا ہے, بڑوں بڑوں کی راہیں درست کر دیتا ہے. سکھانے والا ہو تو بڑے بڑے ڈکیت بدل کے ولی بنا دیتا ہے. سکھانے والا ہو سیدنا غوث العظم جیسا تو وہ ایک رات میں چور کو پکڑ کے قطب بنا دیتا ہے. سکھانے والا چاہیے, وہ بدل دیتا ہے فطرتیں. تو وہ فطرت بدلتی ہے اس پر جبر کرنے سے. جب آپ کو کوئی انفیکشن ہو جائے تو کہتے نہیں ہیں اس کا اینٹی ڈوٹ کیا ہے, یہ جو وائرس ہے اس وائرس کا اینٹی ڈوٹ کیا ہے, اس کا مخالف. تو اسی طرح دنیا میں جب ان مرضوں میں انسان مبتلا ہوتا ہے تو اللہ پاک نے اس کے اینٹی ڈوٹس بنائے ہیں. کنجوسی کا اینٹی ڈوٹ خرچ کرنا ہے, نفل پڑھنا نہیں ہے. پھر اس سے خرچ کروایا جاتا ہے تاکہ وہ کنجوسی کی لعنت سے نکل جائے. کوئی فضول خرچ ہو اس کے ہاتھ کو روکنا سکھایا جاتا ہے تاکہ اس کی عادت تبدیل ہو جائے. ہاں کوئی گناہوں میں مبتلا ہو اس کا علاج پھر رات کو مناجات اور گریہزاری بتایا جاتا ہے کہ شب بیداری کرو, قیام اللیل کرو. کسی کو غرور و تکبر کا مرض ہو اس کا اینٹی ڈوٹ عجز و انکساری ہے, ہیوملٹی ہے, ہیومیلیشن ہے. پھر وہ کام کرو جہاں تمہاری انا ٹوٹے, جاؤ غسل خانے صاف کرو, لوگوں کے آگے بچھو, اپنے اندر اس غرور کو ٹھوکر مارو, وہاں جاؤ جہاں بے عزت ہو. پھر تمہارے اندر تکبر ٹوٹے گا. اگر اس کا علاج نہ کرو, ساری زندگی کرسیاں ڈھونڈتے رہو اسٹیج پر, تو اس کا علاج نہیں ملے گا. لوگوں سے مطالبہ کرتے رہو, اس کا رویہ درست نہیں ہے. ارے اس شے کی طلب ہی تمہارے اندر کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مرض ہے. اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ میں نے کل 10 پارے تلاوت کی قرآن کی, اب میرے اندر سے تکبر چلا جانا چاہیے. نہیں, تکبر اس گھڑے کا نام ہے جسے توڑنا ضروری ہے, اور وہ نفلوں سے نہیں ٹوٹتا, وہ تلاوت قرآن سے نہیں ٹوٹتا. وہ وہاں ٹوٹتا ہے جہاں بے عزت ہو, وہ وہاں ٹوٹتا ہے جہاں پر تمہاری عاجزی اور انکساری نکھرے, وہ وہاں ٹوٹتا ہے جہاں تمہیں ٹھوکر لگے. یہ اس کا اینٹی ڈوٹ ہے. ہم غلط مرضوں کے غلط علاج تلاش کرتے ہیں. صحیح عارف وہ ہے جو مرض کا صحیح علاج بتاتا ہے. وہ اس دور میں تحریک منہاج القرآن کام کر رہی ہے. اسی طرح کسی کے اندر مرض ہے, وہ جھوٹ بولتا ہے, وہ ریا کرتا ہے, وہ بغض رکھتا ہے, وہ غصہ کرتا ہے. اسی طرح ہر مرض کا اسی طرح صوفیاء کے ہاں اسپیسیفک علاج ہے, وہ ان سے کروایا جاتا ہے. یہ نہیں کہ کہتے ہیں مجھے غصہ بہت آتا ہے کوئی وظیفہ دے دے, وظیفے سے غصہ جانے لگے تو پورے زمانے میں کوئی جھگڑا نہ ہو. اس کا علاج ہے. جہالت ایک مرض ہے, ہاں جہالت کا علاج. اب کوئی کہے کہ میں نے کل اتنی تسبیح پڑھی ہے میری جہالت نہیں جاتی, بھئی وہ کہے گا تمہاری جہالت کا علاج تسبیح سے نہیں ہونا, کتاب سے ہونا ہے. تم علم حاصل کرو جہالت جائے گی, نفل سے جہالت نہیں جائے گی. اسی طرح ہر مرض کا اسپیسیفک علاج ہے. تو انسان کی جب توجہ اس طرف مبذول ہو جاتی ہے اور وہ اپنے اندر چن چن کے مرضوں کے علاج کرنے لگ جاتا ہے تو سمجھو ہاں اب وہ قبر کی تیاری کر رہا ہے, وہ اپنی آخرت کی تیاری میں مصروف ہے. ایک بندہ مرید اللہ کے ولی کے پاس گیا, عرض کرنے لگا کہ میں نے اللہ رب العزت کا دیدار کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے سنا ہے کہ خدا اور بندے کے درمیان 70,000 پردے حائل ہیں, تو وہ کیا 70,000 پردے میری آنکھوں پہ ہیں؟ وہ فرمانے لگے نہیں, وہ 70,000 پردے تیرے دل پر ہیں.
یہ پردے تو نے اپنی باہر کی جانب نہیں اٹھانے، یہ پردے تو نے اپنے باطن میں اٹھانے ہیں۔ ان کو بے حجابی تو نے اپنے باطن میں کرنی ہے، اپنی آنکھوں سے نہیں کرنی۔ پوچھا یہ 70,000 پردے کیا ہیں؟ فرمایا یہ 70,000 پردے، یہ 70,000 گناہ ہیں، یہ تیری بری عادتیں ہیں، یہ تیری بری خصلتیں ہیں، یہ تیرے برے افکار ہیں، یہ تیری بری نیتیں ہیں۔ ان کو ایک ایک کر کر آج جلائے گا۔ خدا وہ وقت بھی لے آئے گا کہ جب ایک پردہ باقی نہ رہے اور تو اس حسن مطلق کا بے حجاب دیدار کر لے گا۔ تو حاضرین گرامی، سفر لمبا ہے، ان پردوں کو تہیں لگی ہیں، ایک ایک بری عادت ہے۔ جس کو اپنے اندر کوئی بری عادت نظر ہی نہ آئے نا، تو سمجھے سب سے زیادہ بری عادتیں اس میں۔ جب انسان کو گناہ اور بری خصلتیں نظر آنے لگ جائیں تو سمجھیں اللہ پاک نے اس کے ساتھ مہربانی فرمائی ہے۔ جب تک اسے نظر نہ آئے سمجھیں ابھی کام خراب ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں نا، دوسرے میں فالٹ ڈھونڈتے ہیں اور کہتے ہیں میرے میں تو کوئی بری عادت نہیں۔ گھر میں جھگڑتے ہوئے میاں بیوی بھی یہ کرتے ہیں نا کہ یہ ساری فالٹ تمہاری ہے، میرے اندر تو کوئی فالٹ نہیں ہے، میں پرفیکٹ ہوں۔ سمجھیں جو اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتا ہے اس کو غور کرنا ہے کہ کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے، کیونکہ کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ عادت ہے مسئلہ جس کو درست کرنا ہے۔ جب انسان کی نگاہ میں وہ بری عادتیں آ جائیں پھر ایک ایک کر کے ان کو ختم کرنا شروع کرے۔ یہ اتنا مصروف زندگی کر دے گا آپ کی کہ آپ کو اور کوئی بری اور فضول بات سوجے گی نہیں، نہ گپ شپ سوجے گی، نہ بے جا کی نشستیں سوجیں گی، نہ کھیل و کود سوجے گا، نہ کسی کی غیبت سوجے گی، نہ کسی کی طرف دیکھنا سوجے گا، نہ کسی کے گھر بار گاڑی کی طرف دھیان کرنا سوجے گا۔ اگر آپ کا دھیان اپنی طرف ہو جائے کہ میں نے 70,000 پردے گزارنے ہیں، جلانے ہیں اور وقت کم ہے۔ اللہ کے بندے بس یہی کرتے ہیں۔ آپ نے سن رکھا ہے نا کہ کئی مجذوب اہل اللہ پتھر مار کے بندے بھگا دیتے تھے کہ میرے پاس مت بیٹھو آ کر۔ وہ کیوں کرتے تھے؟ ان کا دھیان اپنی آخرت میں رہتا تھا۔ وہ اپنا وقت بھی دیکھتے تھے کہ تھوڑا ہے، اور پھر ان لوگوں کو بھی دیکھتے کہ تھے کہ نہ جانے میری بات کی ان کو سمجھ آنی ہے یا نہیں آنی۔ ان کا دھیان اپنی اصلاح پہ رہتا تھا، اپنے ان پردوں کو جلانے کی طرف رہتا تھا۔ اور حاضرین گرامی، حقیقی بات یہ ہے کہ اگر انسان کا دھیان آج اس طرح کے ایام، چہلم ہوں، کل ہوں، جنازے ہوں، میتیں ہوں، موت ہو، ان کو دیکھ کر اگر انسان کا دھیان اس طرف لگ جائے کہ میرا وقت بھی آنے والا ہے، تو اس کو آج تیاری کرنا شروع کر لینی چاہیے۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے شاندار اور تیز اور مؤثر استاد موت ہے۔ اگر کوئی اسے جان لے تو اس سے زیادہ تیز ہدایت کوئی شے نہیں دیتی۔ اگر انسان کو سمجھ آ جائے کہ میری موت آنے والی ہے، وہ ہر دنیا کی تیز رفتار گاڑی سے تیز بھاگے گا اپنی اصلاح کی طرف، اگر یقین اس کے دل میں قائم ہو جائے اپنی موت کے۔ ہم لوگ تو 100 بیماریاں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، دوائیوں کے انبار کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن باز پھر نہیں آ رہے ہوتے۔ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ زندگی کے سال جل رہے ہیں، دیا بجھنے والا ہے، بجھنے والا ہے، لیکن پھر بھی خیر نہیں۔ بال سفید آنا شروع ہو جاتے، پتہ ہے عمر ڈھلتی جا رہی ہے، میں موت کے قریب جا رہا ہوں، لیکن پھر باز نہیں آتے۔ تو پیغام آج کا یہ ہے کہ ہمیں اپنی قبر کی تیاری کرنی، ہمیں اپنی اصلاح کی طرف توجہ کرنی ہے، ہمیں ہر بری، غیر ضروری اور لغو عادت سے اجتناب کرنا ہے، اور ہمیں صرف وہی اعمال کرنے ہیں جن سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے، اور ہم اپنی قبر اچھی کر لیں، موت کی تیاری کر لیں۔ اور حاضرین گرامی، اس کا پیمانہ یہ ہے کہ وحشت موت کی دل سے جاتی رہے گی۔ جب تیاری ہو جائے گی
تو دل خود کہے گا ہاں اب میں تیار ہوں، اب کبھی بھی موت بلائے تو مجھے انکار نہیں۔ یہ وحشت جب تک رہے گی جب تک تیاری نہیں ہوگی۔ یہ پیغام ہے آج کا۔ اور حاضرین گرامی، وہ شیخ کامل آج ہمیں شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ العلی کی صورت میں ہمارے سامنے، اور وہ تربیت گاہ، وہ خانقاہ آج منہاج القرآن انٹرنیشنل کی صورت میں ہمارے پاس ہے، جس سے وابستہ ہو کر ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، تربیت کر سکتے ہیں، اپنی مرض کی تشخیص بھی کروا سکتے ہیں اور اس کا علاج بھی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اس لیے آخری بات، پرانے وقتوں میں، آج تو پیروں اور مریدوں کے حال ہی جدا ہو گئے ہیں نا، آج تو پیر مریدوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ وہ کسی نے مجھے واقعہ سنایا کہ وہ ایک پیر صاحب اپنے مرید کو ساتھ لے کے سفر کر رہے تھے، صبح فجر کے وقت ہوا، پیر صاحب خود اٹھ گئے، مرید کو نہ اٹھایا۔ جن کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے پوچھا بھئی کیوں نہیں اٹھاتے؟ کہتے بیچارہ تھکا ہوا ہے، میں نے ابھی اس کو اٹھا دیا تو بھاگ ہی نہ جائے کہیں۔ تو یہ معاملات ہمارے ہو گئے ہیں، اور دین سے بیزاری ہے ہمارے اندر۔ اور پھر جو اصل اہل اللہ تھے، ان کے پاس 100 لوگ آتے تھے ان کی صحبت اختیار کرنے، وہ 90 بھیج دیتے تھے، 10 رکھتے تھے، کبھی 99 بھیج کے ایک چنتے تھے، ان میں سے صرف وہی چنتے تھے جس میں تڑپ دیکھتے تھے کہ ہاں یہ شخص 70,000 پردے جلانے آیا ہے۔ جو اپنا اور ان کا وقت، دونوں کا وقت ضائع کرنے آیا ہوتا تھا، اس کو بھگا دیتے تھے۔ تو حاضرین گرامی، ہمیں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا۔ اور وہ لوگ جب صوفیاء کرام کے پاس جب لوگ جاتے تھے، وہ پتہ کیا کرتے تھے؟ وہ پہلے مرض کی تشخیص کرتے تھے۔ ان کو جاتے ساتھ ہی وظائف اور عاد پر نہیں لگاتے تھے۔ عموماً لوگوں کے اندر غرور و تکبر، اس طرح کی امراض شخصیت میں، اخلاق، مزاج کے پرابلم پائے جاتے ہیں، تو سب سے پہلے اس کے علاج پر لگاتے تھے۔ پتہ نوکری کیا دیتے تھے؟ ان خانقاہوں میں وہ ان لوگوں کو کہتے تھے کہ روز تم نے واش رومز خانقاہ کے دھونے ہیں، اور جو خانقاہ پہ مہمان آ کر رکتے ہیں، صبح ان کو نماز کے لیے اٹھانا ہے، اس وقت گیزرز نہیں تھے تو پانی گرم کر کے رکھنا ہے ان کے وضو کا۔ ان سے خدمت میں لنگر خانوں پہ متعین کر دیتے تھے، کھانا پکا کر تقسیم کرنا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہے یہ کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ کیا خانقاہ کے پاس بندے نہیں تھے کام لینے کے لیے؟ نہیں، یہ ان کی کسی نہ کسی مرض کی تشخیص تھی جو سال ہا سال ان کو یہاں لگاتے تھے۔ جب وہ اس سے آزاد ہو جاتے تھے، پھر ان کو روحانی تربیت اور علم دیتے تھے، پھر اخلاقیات سکھاتے تھے، تاکہ پہلے وہ باطن صاف کر لے، گھڑا مانج لے، پھر اس میں علم کا پانی ڈالتے تھے۔ حاضرین گرامی، آج تحریک منہاج القرآن کے ساتھ آپ وابستہ ہوتے ہیں مختلف ذمہ داریوں پر، کبھی کرسیاں لگاتے ہیں، کبھی شامیانے لگاتے ہیں، کبھی آپ بروشز تقسیم کرتے ہیں، کبھی سخت دھوپ میں اشتہار لگا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ساری خدمت کیا ہے؟ اللہ کے دین کا کام ہے، وہ چاہے تو اور انداز میں لے لے، کسی کی ضرورت نہ پڑے۔ مگر حاضرین گرامی، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے وابستہ ہو کر اللہ پاک آپ کا کوئی نہ کوئی پردہ جلاتا ہے، اور ان پردوں کے جلنے سے اللہ رب العزت کی قرب کی طرف ایک سفر طے ہوتا ہے۔ یہ جو خدمت کرتے ہیں اس کو بوجھ نہ سمجھا کریں، یہ وہ باطن کے پردے جلا رہا ہے اور قرب کا سفر طے کروا رہا ہے۔ یقیناً وہ سخت محنت کا کام کوئی نہ کوئی آپ کے باطن کی مرض کی اصلاح کر رہا ہوتا ہے، یقیناً ہر اس کام کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ پیغام ہے آج کا۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔